الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کے سبق میں ہم مرکات کے بارے میں پڑھیں گے۔ مرکات کون سا صیغہ ہے اور مرکات منطق کے فن میں لکھی گئی ایک اہم کتاب ہے۔ اس کے مصنف کا کیا تعارف ہے وہ بیان کریں گے، اور اس کے بعد منطق کی کچھ خصوصیات اور اہمیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر کلام کریں گے، پھر منطق کا انشاءاللہ ابتدا کریں گے۔ یہاں پر منطق کی کتاب کے اندر ابتدائی کتب کے اندر مرکات کو بھی شامل کیا گیا۔ مرکات مرکاتن سے باب سامع یسمع سے آتا ہے، اور یہ اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں چڑھنے کا ایک آلہ، یعنی سیڑھی۔ سیڑھی سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ سیڑھی سے بھی بلندی کی طرف چڑھا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس صیغے کی اصل کیا ہے۔ تو اصل کے بارے میں جب بات کریں گے تو یہ اصل مرقایتن تھا۔ مرقایتن پر قال یقول کا قاعدہ لگا کہ یا ما قبل مفتوح ہو تو اس کو الف سے بدل دیتے ہیں، تو جب اس کی یا کو الف سے بدلا تو یہ بن گیا مرقاتن۔ تو پتہ چل گیا کہ یہ مرکات ایک تو اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے اور اس کا معنی چڑھنے کا آلہ، اور دوسرا یہ باب اس کا کون سا ہے؟ باب اس کا سامع یسمع سے آتا ہے۔ ایک اور باب سے بھی اگر آپ منجد دیکھیں تو ضرب یضرب بھی شو ہو رہا ہوگا، اس سے رقا یرقی آتا ہے، اور اس کے معنی مادہ اشتقاق کے ساتھ رقا یرقی سے رقیتن سے لیتے ہیں جھاڑ پھونک، یعنی منتر وغیرہ دم کرنا۔ اس معنی میں حدیث میں بھی باب رقیہ سے باب کو باندھا گیا ہے۔ تو یہ ضربہ سے جب آئے گا تو اس وقت دم یا منتر کے معنی لیے جائیں گے، اور جب سامع یسمع سے لیں گے تو اس وقت یہی چڑھنے کے معنی ہوں گے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ علم منطق کی اہمیت اور علم منطق کی ابتدائی کیا باتیں ہیں۔ علم منطق کے پڑھنے والے مبتدی کو چند چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس کے جاننے سے اس کی پڑھائی کا اشتیاق بڑھ جاتا ہے اور وہ پڑھنے میں قدر تحقیق کامیاب ہو سکتا ہے۔ علم منطق پڑھنے والے طالب علم کے لیے پہلے تو مطلق علم کی تعریف کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر علم کی تعریف نہیں آتی تو یہاں پر مجہول مطلق لازم آئے گا جو درست نہیں ہوتا۔ دوسرا، مبتدی طالب علم کے لیے موضوع علم، یعنی جو علم پڑھ رہا ہے، جیسے ہم منطق کا علم پڑھ رہے ہیں تو منطق کا موضوع کیا ہے یہ آنا چاہیے، تاکہ اس سے پڑھنے والا طالب علم دوسرے علوم سے اس علم کو ممتاز کر سکے۔ تیسرا جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ علم کی غرض و غایت اور مقاصد معلوم ہونے چاہیے۔ اگر علم کی غرض و غایت اور مقاصد معلوم نہیں ہے تو جس چیز کی غرض و غایت ہی پتہ نہیں تو اس کا حاصل کرنا بیکار و عبث کہلائے گا۔ اس وجہ سے اس کی بھی ضرورت ہے۔ اور تاریخ علم کہ یہ علم کب وضع ہوا، اس کا کیا سن تھا، تاکہ جو علماء اس میں خدمت سر انجام دینے والے ہیں
ان کو ذکر کیا جا سکے اور طلباء کے لیے شوق بڑھے۔ اور مرتبہ علم یہ ہوتا ہے کہ کس علم کو کس علم سے پہلے پڑھنا چاہیے اور کس علم کو کس علم کے بعد، تاکہ ترتیب میں خلط ملط نہ ہو جائے۔ جو پہلے پڑھنا تھا اس کو بعد میں پڑھا، جو بعد میں پڑھنا تھا اس کو پہلے پڑھا، تو اس سے جو نتائج حاصل ہونے والے تھے وہ بالکل کم ہی حاصل ہوں گے۔ اس وجہ سے مرتبہ علم بھی آنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ علماء کرام کا طریقہ رہا ہے کہ وہ مصنف کا تعارف، جسے ترجمۃ المصنف بھی کہتے ہیں، پیش کرتے ہیں، تاکہ اس کی اہمیت پتہ چل سکے کہ یہ لکھنے والے کتنے بڑے عالم ہیں اور انہوں نے اس علم پر کتنی محنت سے کام کیا، یہ بھی معلوم ہو سکے۔ اب ابتدائی باتوں کے بعد آپ کو یہ ایک اہم بات بتانا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں باقاعدہ طور پر علم منطق، علم صرف، علم نحو وضع نہیں کیا گیا تھا، مگر قرآن پاک اور احادیث کریمہ کے اندر ان کا لحاظ ضرور رکھا جاتا تھا۔ فاعل کو رفع دیا جاتا تھا، مفعول کو نصب دی جاتی تھی، مضاف الیہ کو جر دی جاتی تھی، اور اسی طرح منطقی طرز پر بھی قضیے بیان کیے گئے۔ جیسے آپ نے ایک مشہور قضیہ پڑھا یا سنا ہوگا علماء کی زبان سے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ یہ ایک منطقی طرز پر، قیاس استثنائی کے طرز پر بیان کیا گیا ہے۔ تو اس سے علماء نے احادیث کریمہ اور قرآن پاک سے اخذ کر کے بعد میں پورے فنون کی وضع کر دی گئی، اس اعتبار سے تاکہ بعد والے پڑھنے والے اس سے فائدہ اٹھا کر قرآن و حدیث کو صحیح معنی میں سمجھ سکیں۔ آئیں میں آپ کو ترجمۃ المصنف یعنی حالات مصنف کا کچھ ذکر کر دیتا ہوں۔ صاحب مرقات کا نام فضل امام ہے اور ان کے والد مکرم کا نام شیخ محمد ارشد ہے، اور ان کا جو نسب بیان کیا جاتا ہے وہ یوں ہے: فضل امام بن شیخ محمد ارشد بن حافظ محمد صالح بن ملا عبد الواجد بن عبد الماجد بن قاضی صدر الدین۔ یہ کون سے علاقے میں پیدا ہوئے، تو اس بارے میں علماء نے حالات مصنف کتب کے اندر تحریر فرمایا کہ یہ لکھنؤ کے قریب ایک بستی خیر آباد میں پیدا ہوئے، اسی وجہ سے ان کو خیر آبادی بھی کہتے ہیں، اور ان کا شجرہ نسب 14 واسطوں سے حضرت شاہ ولی اللہ تک پہنچتا ہے، اور 43 واسطوں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ تعلیم و تعلم اور تدریس کے سلسلے میں علماء بیان کرتے ہیں کہ آپ بہت ذہین تھے، علوم عقلیہ و نقلیہ مولانا سید عبد الماجد کرمانی سے حاصل کی، پھر دہلی میں سرکاری ملازمت اختیار کی اور قاضی کے عہدے پر فائز ہو گئے، اور بعد میں جب ترقی ہوئی تو آپ صدر الصدور کے عہدے پر ترقی فرما گئے، اور درس و تدریس کا سلسلہ، تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ آپ کی ذات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ بہت نرم طبیعت اور شفقت فرمانے والے تھے، آپ بہت شفیق تھے۔
آپ کی ازدواجی حیثیت کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی 3 شادیاں تھیں۔ پہلی شادی سے 3 بیٹے ہوئے۔ پہلے بیٹے کا نام فضل حق، دوسرے بیٹے کا نام فضل عظیم اور تیسرے بیٹے کا نام فضل الرحمن تھا، اور دوسری بیٹی سے 4 بیٹیاں پیدا ہوئی، اور دوسری بیوی سے 4 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ غلطی ہو گئی ہے، دوسری بیٹی کہہ دیا ہے، دوسری بیوی سے 4 بیٹیاں پیدا ہوئی، اور تیسری بیوی سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، اعظم حسین اور مظفر حسین، اور آپ کے تمام بیٹے الحمدللہ علوم عقلیہ نقلیہ سے فائز تھے، اور بلکہ مہارت تامہ حاصل کیے ہوئے تھے۔ آپ کی وفات 5 ذوالقعدہ 1240 سنہ ہجری میں ہوئی، بمطابق 1829 سنہ عیسوی بنتی ہے۔ آپ کی تصانیف کے اندر جو کتب ہیں وہ ایک مرکات ہے، دوسری الشفاء کی تلخیص ہے، اور تیسری الحاشیہ علی الحاشیہ زیدیہ علی القطبیہ، حاشیہ علی الحاشیہ زیدیہ علی القطبیہ، اور چوتھی کتاب صفوۃ المصادر۔ یہ آپ کی تحریریں ہیں۔ آئیں ہم کتاب کا مقدمہ شروع کرتے ہیں، اور اس میں تبرک کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے عبارت پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ترجمہ: تمام تعریف اس ذات کے لیے جس نے از سر نو آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، اور درود پاک ہو اس ذات پر جو نبی بن چکے تھے اس حال میں کہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اور آپ کی آل اور اصحاب سب پر۔ یہاں پر مقدمے کے اندر مصنف علیہ الرحمہ نے بقیہ مصنفین کی طرح حمد و ثنا سے اپنا مقدمہ شروع کیا، اس کے ساتھ ساتھ اپنا عقیدہ بھی اشارتاً بیان کیا کہ آپ کا عقیدہ تھا کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت نبی بن چکے تھے جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان، یعنی ان کا بننے کا پروسیس جاری تھا، تو آپ اس وقت بھی نبی تھے۔ اس عقیدے پر علماء نے بحثیں کی ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ آپ پہلے سے ہی نبی بن چکے تھے۔ بعض نے کہا ہے 40 سال بعد بنے، بعض نے کہا کہ نبوت جب پیدا ہوئے اس وقت حاصل ہوئی، بعض نے کہا کہ 8-10 سال کی عمر میں جب شعور آتا ہے بندے کو اس وقت حاصل ہوئے، مگر یہاں پر جو صحیح قول ہے وہ یہی ہے کہ آپ پہلے سے نبی بن چکے تھے جب حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ یہاں پر فرمایا ہے افلاک والارضین، تو افلاک کو پہلے ذکر کیا، ارضین کو بعد میں، تو پتہ چلا کہ افلاک جو ہے وہ ایک باپ کی مانند ہے۔ جیسے باپ کا اثر ماں پر ہوتا ہے تو اس سے دیگر افزائش ہوتی ہے، تو اسی طرح آسمان کے ذریعے چاند کی روشنیوں سے، سورج کی روشنیوں سے زمین پر جو اثرات آتے ہیں اس سے درخت اگتے ہیں، موسم بہرحال رہتا ہے اور دیگر چیزیں، اس وجہ سے افلاک کو مقدم کیا
اردین پر، اور افلاک اور اردین کے ساتھ ساتھ حروف ہیں، تو اس سے یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ زمین و آسمان ساتھ ہیں۔ اور تیسری بات یہاں پر جمع ذکر کرنے کی بھی یہی بات ہے کہ یہاں پر متعدد چیزوں کو ذکر کر دیا گیا۔ آج کا سبق یہاں تک تھا، انشاءاللہ آگے بقیہ سبق کو کنٹینیو رکھتے ہوئے دوسرا سبق بھی پڑھیں گے۔ اس کو یاد کر لیجیے گا اور سن کر دوسروں تک پہنچا دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔